پہلے تو میں اپنے دوستوں کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے اتنی سردی میں آئے ہیں کچھ وقت نکال کے، تاکہ کچھ ہم آپ سے گزارشات کریں، کچھ آپ جو ہے وہ ہمارے سے، اگر تو آپ کا اس تھانے کے حوالے سے آپ کا مسئلہ مسائل ہے تو وہ آپ شیئر کریں۔ سب سے پہلے تو میں اس تھانے کے عملے کے، اس تھانے کے سٹاف کا اور اس کے ایس ایچ او کا، جو اس کی ٹیم کے گڈ ورکس ہیں، جو دونوں تھانے ہیں کنگن پور اور الہ آباد، وہ انہوں نے بہت اچھے کیس سالو کیے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں ان کی جو ایفرٹ ہے وہ رکھوں گا۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے جنرل ڈسکشن کریں گے پولیس کی ورکنگ کے حوالے سے بھی، اور جو پولیس کے چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے بھی، کس طرح سے کمیونٹی اور پولیس مل کے جو ہے یہ کرائم اور دیگر ایشوز کو، دیگر جو چیلنجز ہیں کنفرنٹ کر رہی ہے پولیس آرگنائزیشن، اس کے لیے ہم کس طریقے سے ورک کر سکتے ہیں۔ تو پہلا کیس جو الہ آباد سے سٹارٹ کریں گے، اس میں ایک خاتون جو ہے گھر میں اپنی جو مکان میں وہ کرائے پہ رہ رہی تھی، ڈاکٹر عظیم الدین الہ آباد، وہ اس کے مکان میں رہ رہی تھی، وہ بالکل اس کی لاش ملی، بالکل بلائنڈ کیس تھا۔ جب پولیس نے رسپونڈ کیا تو اس کی ڈیڈ باڈی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا ادھر کوئی کلو بھی نہیں تھا کسی قسم کا۔ ایک بالکل نامعلوم کیس تھا، اس کو ٹریس کیا گیا، 48 گھنٹوں کے اندر اندر ٹریس کیا گیا۔ اس کیس میں پتہ چلا کہ اس عورت کی متعدد شادیاں ہیں، اس کے ٹیکنیکل ڈیٹا کی مدد لی گئی۔ اس ٹیکنیکل ڈیٹا میں جتنے اس کے افراد تھے مشتبہ، پولیس جتنے پاسبل ہو سکتے تھے، ان ساروں کا پولیس نے ڈیٹا مرتب کیا، ان کی سی ڈی آرز نکلوائیں، موقع پر جیو فینسنگ کی۔ یہ ساری ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے فائنلی ہمیں پتہ چلا کہ ایک بندہ جو اس میں مشکوک کا جو بھاگا ہوا ہے، اس کو اگر پولیس شامل تفتیش کرے تو اس سے کچھ چیز نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے۔ اس کو پکڑا گیا، وہ مختار منظور جو اس کا سابقہ خامد ہے، اس کو جب پولیس نے پکڑا، پکڑنے کے بعد وہ اس کو جب شامل تفتیش کیا گیا تو اس نے دوران تفتیش اس بات کا اقرار کیا، کنفیشن دیا اپنا کہ بھائی اس نے گلا دبا کے اس کا مارا۔ اور پھر پولیس نے جو اس کے ابھی موجودہ خامد ہیں نیاز، اس کی مدعیت میں پرچہ بھی درج کر لیا ہے، اور یہ کیس آپ کا سکسیسفل ہو گیا۔ دیکھیں اس میں ہم نے جو مقتولہ ہے اس کا میڈیکل بھی کروایا، اس کی ہم نے پوسٹ مارٹم بھی کروایا۔ اس حوالے سے جتنے بھی ایویڈنسز ہیں وہ سارے کے سارے اس کیس میں لگائیں گے، تفتیش کو وداؤٹ اینی نقص اچھے طریقے سے تفتیش کو مرتب کر کے اس ملزم کو ہم قرار واقعی سزا دیں گے۔ تو یہ ایک معاشرتی ناصور ہے کہ دیکھیں ایک مطلب کتنا رشتہ ہے ماضی میں اس کے ساتھ، وہ 5 سال کا ان کا خامد بھی رہا ہے اس عورت کا، تو اس کے بعد اس نے بے دردی کے ساتھ اس کو جو ہے گلا دبا کے اس نے یہ اپنی صاحب کا بیوی کو قتل کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ادھر آیا ہوں بیسیکلی اپنی پولیس ٹیم کو شاباش دینے کے لیے، ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ لوگ اتنے کم نفری کے ساتھ اور اتنا بڑا ایریا ہونے کے باوجود یہ جو ہے اتنی آسان طریقے سے یہ ورکنگ کر رہے ہیں۔ اور کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ایشو ہوتا ہے، وہ چاہے کوئی کسی کے ساتھ سنیچنگ ہو، یا کسی کا کوئی مرڈر ہو جائے، یا کسی کا کوئی اور دیگر سماجی ایشو ہو، پولیس امیجیٹلی اس کو رسپونڈ کرتی ہے، جاتی ہے ادھر، اور وہاں پہ جا کے پولیس اپنے جو بھی وسائل ہیں، محدود وسائل، ان کے اندر رہ کر کام کر کے تو وہ کیس کو سالو کر دیتی ہے۔ ابھی الحمدللہ پورے قصور میں کوئی آپ کا ایسا پینڈنگ کیس نہیں ہے جو بڑا چیلنجنگ لیول کا ہو جو پولیس نے سالو نہ کیا ہو۔ سارے کے سارے کیس جو ہیں وہ 7 سال ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اتنے اچھے آفیسرز دیے ہوئے ہیں، اتنی اچھی نفری دی ہوئی ہے۔ باقی بھی محکمے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی وسائل سب سے کم ہے، اور پولیس کی جو کارکردگی ہے باقی سارے سرکاری محکموں کے مقابلے میں ڈیوٹی آورز بھی سب سے زیادہ ہے، اور پولیس کی پرفارمنس بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کمیونٹی والے جو ہیں آپ بھی ان کو اپریشیٹ کریں، ان کے لیے کلیپ کریں، تاکہ جو ہے یہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو، اور فیوچر میں بھی یہ اسی طرح محنت کریں، اسی طرح جافشانی کے ساتھ یہ مختلف کیسوں کا سالو کریں۔ دوسرا کیس کنگن پور کے ایس ایچ او کے سے ریلیٹڈ ہے۔ ان کے تھانے میں 11 تاریخ کو ایک مقدمہ درج ہوا جس میں ایک شخص جس کا نام فضل الدین ہے، اس نے اپلیکیشن دی، ایک مقدمہ درج کروایا کہ میری جو بیوی ہے اور اس کی جو بچی ہے، بیوی کا نام ہے شمیم بی بی اور اس کی کم سن بچی ہے 3 سالہ، اس کا نام ہے روبینہ۔ تو یہ جو ہے یہ گم شدہ ہے، اس کو فلانے بندوں نے اغوا کر لیا ہے، آپ اس کیس میں پرچہ بھی درج کریں اور ان کو ریکور کر کے دیں۔ اس میں بھی بالکل بلائنڈ کیس ہے، انہوں نے 2-3 بندوں کے نام ضرور دیے ہیں اور وہ بندے بھی بیل کروا کے ضمانت پر چلے گئے۔ تو یہ بھی بالکل بلائنڈ کیس تھا، اس میں بھی ہم نے ٹیکنیکل ڈیٹا کی مدد لی ہے۔ ہم نے ہماری ٹیموں نے اتنی سخت سردی میں اور دھند کے موسم میں رات دن ایک کر کے لاہور میں اور مختلف علاقوں میں ریڈ کر کے جہاں جہاں جا سکتے ہیں یہ گئے ہیں، اور انہوں نے فائنلی لاہور سے یہ والدہ اور اس کی بچی جو ہے یہ دونوں ریکور کی ہیں، اور اس میں جو ملزمان ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ساروں کو۔ پولیس نے ٹیکنیکلی بہت اس میں زیادہ محنت کی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے۔ یہ بھی کیس جو ہے سکسیزفلی آپ سمجھتے ہیں آپ کے سامنے ہے، یہ بھی سالو ہو گیا ہے۔
تو یہ دونوں تھانوں کے 2 گڈ ورکس ہیں، یہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ اس علاقے کے معززین ہیں، اس علاقے کے سفید پوش ہیں، تو آپ کے سامنے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہوا میں نہیں ہے کہ پولیس کام کر رہی ہے تو کس طریقے سے کام کر رہی ہے. تو اس میں جرم بھی ہو جاتا ہے. پولیس کا کام ہے، پہلے تو بات یہ ہے پولیس کا کام ہے جتنے بھی وسائل ہیں ان کو ساروں کو اچھے طریقے سے رکھ کے پیٹرولنگ کا نظام بہتر بنایا کہ اس کو پہلے تو بات یہ ہے کہ جرم کو ہونے ہی نہ دے. لیکن اتنی بڑی انسانی آبادی ہے، 38 لاکھ کی آبادی کا یہ اتنا بڑا شہر ہے اور جس کا ایریا بہت زیادہ ایکسپینڈیڈ ہے، چھوٹے روڈ ہیں، کچے روڈ ہیں، دیہات انگنت ہیں. کوئی آپ میں سے بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ادھر بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو وہ جانتا ہوگا. تو یہ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں اتنے چیلنجز کے باوجود پولیس آرگنائزیشن جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے جوان، ہمارے آفیسرز جو ہے وہ آپ کی جو ہے حفاظت کے لیے، علاقے کی حفاظت کے لیے وہ دن رات ایک کر رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے بھی دے رہے ہیں. آپ نے پیچھے دیکھا ہمارا ایک کانسٹیبل تھا، وہ بھی ڈیوٹی کر کے بیچارہ واپس آ رہا تھا تو وہ بھی اس کو بھی مطلب زخمی کر دیا گیا. تو شہداء کی قربانیاں بھی ہماری بہت زیادہ ہیں، زخمی بھی ہمارے محکمے میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر نیا دن جو ہے وہ ہمارا وہ ایک نیا دن جو ہے نئے پیشن اور نئے عزم کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں پہ بریک لگاتے ہیں، بلکہ جتنے بھی چیلنجز آئے ہیں تو پولیس آرگنائزیشن نے نہ صرف ان چیلنجز کو اوور کم کیا ہے بلکہ اس سے بڑھ کے آگے کام کر کے اس سالو کر کے دکھایا. تو چاہے چونیا کیس ہو یا چاہے اور دیگر کیس ہو تو پولیس الحمدللہ اپنے فرائض سے پوری طرح آگاہ ہے اور اپنی ڈیوٹی کو بطریقے احسن انجام دینے کے لیے ہمارے جو RPO صاحب ہیں، فاروق مظہر صاحب، ہمارے DPO صاحب آزاد نواز مروت صاحب، ان کی سربراہی میں ہماری جو پولیس فورس ہے پوری یونائٹیڈ ہے، کمیٹیڈ ہے اور اچھے طریقے سے ہم محنت کر کے سارے کے سارے کیسز کو سالو کر رہے ہیں. جہاں پہ جی تو یہ جب چونیا کا واقعہ ہوا تو اس سے لے کر ابھی تک جو ہے تقریباً 85 بچے ریکور کیے جا چکے ہیں، ان میں سے 5 بچے. تو اب آج ہی آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں گے کہ آج صدر پتوکی کے علاقے میں کل ایک بچے کے ساتھ بدفعلی ہوئی، زبیر اس کا نام تھا، 7 سال اس کی ایج تھی. تو اس کو جو بدفعلی کرنے والا کوئی امریکہ یا یورپ سے نہیں تھا آیا، وہ اسی کے گاؤں کا، اسی کے محلے کا بندہ تھا. حافظ ساجد اس کا نام تھا، 26 سال اس کی ایج تھی اور غیر شادی شدہ تھا. اس نے بیٹھک میں لے جا کے اس بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا. تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر پولیس نے اس بدبخت کو، اس جنسی درندے کو بھی گرفتار کیا ہے اور اس کا جو ہے میڈیکل بھی کروا دیا گیا اور اس کی گرفتاری ڈال کے اس کا جو ہے DNA بھی میچ کروائیں گے اور وہ بندہ اپنے جرم بھی اقرار کر چکا ہے. تو آپ دیکھیں اتنے چیلنجز کے باوجود اتنا زیادہ ہم پرچار کر رہے ہیں، ہر بندے کو ہر گاؤں میں جا کے ہمارے کمیونٹی پولیس لائزون آفیسر ہر تھانے کی سطح پر تعینات ہیں، جن کا کام ڈیلی جا کے اسکولوں میں، مساجد میں، کمیونٹی سینٹرز میں، کھلی کچہریوں میں آپ لوگوں کو بچوں کے حوالے سے سینسیٹائز کرتے ہیں کہ آپ اپنی عورتوں کا، بچیوں کا، بچوں کا خاص خیال رکھیں، ان کو باہر نہ نکلنے دیں، یہ کسی اجنبی کے ساتھ کوئی بات نہ کریں، کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں، کوئی ان کے جسم کو ٹچ نہ کرے، ان کو ان کے حقوق سے متعلق آگاہ کریں کہ انہوں نے کسی اجنبی کے ساتھ اکیلے میں نہیں جانا. اس کے باوجود دیکھیں کہ یہ ایک معاشرتی جرم ہے جو کہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو آپ کو بلا کے آپ کو تنبیہ کرنے کا اور آپ کو گوش گزار کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ جا کے اپنے اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے سوسائٹیز میں جہاں جہاں سے بلونگ کرتے ہیں، آپ جا کے اپنی فیملیز میں، اپنی کمیونٹیز میں یہ چیز آپ جا کے اجاگر کریں کہ ہم نے پولیس کی مل کر مدد کرنی ہے. خالی پولیس کے محکمے کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ سوشل ایشو ہے تو وہ ساروں کے بچوں کی نگہداشت کریں، بلکہ ہم نے کمیونٹی کی سطح پر ہم نے خود اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. تو اگر کوئی جرم ہو جاتا ہے تو پھر پولیس کو آپ اتنا موقع دیں، اتنی سپیس دیں، اس کے دستے بازو بنیں، اس کی آنکھیں اور کان بنیں تاکہ وہ اس کو آپ اتنا ٹائم دیں تاکہ پولیس آپ کی ہیلپ سے وہ کیس کو سالو کر سکے. کوئی بندہ بھی پولیس آفیسر جو ہے غیرت مند اور دیانتدار اور محنتی اور بہادر پولیس افسر کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو آگے تھانے میں کوئی بات کرے. تو یہ ہمارے پاس کنسٹینٹس ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی کیس میں تھوڑے سے دن لگ جاتے ہیں. جس طرح اب یہ کیس ہے، یہ 1 ہفتہ لگ گیا، اس کو 12 دن لگ گئے ہیں، 10 دن لگ گئے ہیں. تو 10 دن پولیس آرام سے نہیں بیٹھی جب تک یہ بچی اور اس کی والدہ نہیں آئی. ہم چین سے نہیں بیٹھے، صبح شام جو ہے ہم SHO سے رپورٹ لیتے رہے اور ان کی ٹیمیں جو ہے رات دن کام کرتی رہی ہیں. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ میں سے ہیں، آپ ہم میں سے ہیں. کل کو آپ میں سے کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا آ کے پولیس میں بھرتی ہو کر وردی پہن کر ورکنگ کرے گا تو آپ پولیس کے دستے بازو بنیں، اچھے کاموں میں ہمارا ساتھ دیں، جو برے کام ہو رہے ہیں وہ ہمارے سامنے اجاگر کریں تاکہ ہم آپ کی مدد سے مل کر اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنائیں. معاشرتی سکون ہو، خوشحالی ہو، پیس ہو، لا اینڈ آرڈر کی کہیں بھی سچویشن نہ ہو اور کہیں کوئی جرم ہوتا بھی ہے تو ہم آپ کی مدد سے بالکل جو آپ کی اور ہماری صفوں میں چھپے ہوئے مجرم ہیں
جو اس طرح کے سماج دشمن عناصر ہیں ہم ان کو جو ہے ان کو نکالیں اور ان کو پابند سلاسل کریں، ان کو کیس اور تفتیش کے مراحل سے گزرنے کے بعد ان کو کروائیں۔ تو آپ کے لیے یہ بھی ایک باعث فخر کی بات ہے کہ چنیا والے کیس میں 5 دفعہ سزائے موت دی گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی آپ کے لیے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نوافل بھی پڑھیں اور پولیس کو بھی آپ خراج تحسین پیش کریں، جس نے اتنا بڑا کیس سالو کیا جس میں 25 کروڑ روپیہ اس کیس کی تفتیش میں اخراجات آئے اور پورے گاؤں کے سیمپلنگ کروائی گئی ناظرہ کا پورا ریکارڈ لے کر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ادارہ اتنی محنت نہیں کرتا، اتنی قربانیاں نہیں دیتا، اتنی زیادہ ڈیوٹی نہیں دیتا۔ تو پولیس والے جو آپ کے بھائی ہیں، اگر کہیں سے کوئی کمی کوتاہی ان سے ہو جائے، کوئی ان سے کوئی چھوٹی موٹی نادانستہ غلطی سرزد ہو جائے، تو بجائے کہ اس کا ڈنڈورا پیٹنے کے اس کو ہونا چاہیے کہ ہم اس کے متعلقہ اوپر والے افسر کو بتائیں۔ اگر کسی کانسٹیبل میں کوئی خرابی ہے تو ایس ایچ او کو بتائیں، ایس ایچ او میں خرابی ہے تو ڈی ایس پی کو بتائیں، ڈی ایس پی میں خرابی ہے تو مجھے بتائیں، میرے میں خرابی ہے تو میرے اوپر ڈی پی او صاحب ہیں، آر پی او صاحب ہیں۔ تو ہمارا تو بڑا سخت نظام ہے ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا۔ ہمارا تو پولیس آفیسر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو قانون سے بالا تر ہو۔ ہمارے کانسٹیبل سے لے کر آئی جی صاحب تک ہر بندہ جواب دہ ہے۔ آپ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے اور ہم ہر پلیٹ فارم پر جواب دہ ہیں۔ سیاسی جو لوگ ہیں ان کو بھی اسمبلی میں بھی جواب دہ ہیں۔ جو ہمارے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے وہ بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ واحد محکمہ ہے جس میں جزا و سزا کا نظام ہے کہ جس میں سزا کا کیا ملتی ہے، نوکری سے ڈسمس کر دیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ سزائیں پنجاب پولیس میں ملتی ہیں۔ سب سے زیادہ بندے جو ڈسمس ہوتے ہیں وہ پنجاب پولیس سے ہوتے ہیں۔ کسی انکوائری میں پولیس والے سچے ہوتے ہیں، کسی انکوائری میں جھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں فوراً ایکشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے آپ کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری ایفرٹ ہے وہ آپ کمیونٹی کے لیے ہے۔ تو کمیونٹی کی طرف سے اگر اس میں ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا، ایکنالجمنٹ کی جائے گی، تو ہمارا خون اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے شہداء کی قربانیاں بھی کسی کے لیے ہیں، آپ کی سوسائٹی کے لیے۔ تو یہ ایک ہم کمیونٹی پالیسنگ کا ایک جامع نظام بنا رہے ہیں۔ ہم آپ کے گھر کی دہلیز پر انشاءاللہ جس طرح ہر تھانے کی سطح پر ہم گاؤں کی سطح پر بھی آئیں گے، اور یہ ہم ایک ایسا پولیس اور سوسائٹی کا ایک ایسا ریلیشن شپ ڈیولپ کریں گے کمیونٹی پالیسنگ کے ذریعے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جتنے بھی پولیس کے محکمے سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اس میں ایف آئی آر کے اندراج سے لے کر اور مجرم کے پکڑنے تک، اس کیس کی انویسٹیگیشن تک، اور اس کے علاوہ دیگر جو آپ کو پولیس سے کام ہوتے ہیں، کوئی کسی کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بننا ہے، کسی کے گمشدگی رپورٹ ہونی ہے، یا کسی کا کوئی ڈرائیونگ لائسنس بننا ہے، یا کسی کا دیگر کیس کے حوالے سے کام ہے، تو اس میں ہم آپ کو آپ کی دہلیز پر آ کر سارے کے سارے آپ کے کیس سالو کریں گے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو آپ کی ایفرٹ اور ہماری مشترکہ ایفرٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ثمر کرے گا۔ آپ کی نیت اچھی ہے، ہماری نیت اچھی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بہتری آئے گی پولیس کے نظام میں انشاءاللہ۔ سیکنڈلی کچھ گزارشات ہیں وہ میں باصیت کمیونٹی ممبرز وہ آپ سے کرنا چاہوں گا۔ کچھ انڈیویجول چیزیں ہیں وہ آپ کے لیول پہ کرنے والی ہیں، جس طرح ایک تو بچوں کے اور بچیوں کے چائلڈ ابیوز اور ویمن ابیوز کیسز کے حوالے سے میں نے گزارشات کی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں، اپنے فیکٹریوں میں، اپنے بزنس سینٹر میں وہ جو ہے آپ لوگ کیمرہ جات جو ہے وہ لگائیں۔ یہ کوئی زیادہ مہنگا سسٹم نہیں ہے۔ قاری صاحب اگر آپ نے موبائل آپ کی جیب میں ہے تو جتنے کا موبائل آتا ہے اتنے کا آپ کے گھر میں کیمرے کا سسٹم لگ سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ ایریا بہت بڑا ہے، پولیس ہر جگہ پہ ہر گھر پہ باہر کھڑی نہیں ہو سکتی، تو جب کوئی جرم ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی اور ہماری ایک جوائنٹ ایفرٹ سے اس کیمرے کے انسٹال ہونے کی وجہ سے، اس کے ڈیٹا بیس کی وجہ سے وہ جرم جو ہے وہ ٹریس ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ گھر کو اپنے کو کسی صورت خالی نہ چھوڑیں۔ آپ کہیں خوشی غمی جا رہے ہیں، آپ کے گھر کا کچھ نہ کچھ ممبر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ نارملی ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو گھر کے باہر تالا لگا جاتے ہیں۔ اب گھر کے باہر تالا لگا ہوا ہے، گھر کی لائٹیں بند ہیں، تو پوری لوکیلٹی میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ گھر آج خالی ہے اور اس کے گھر والے جو ہیں وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو بندہ بھیدی ہوتا ہے وہ تو اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، اور وہ آتا ہے اور وہ نقب زنی کر کے وہ آپ کی قیمتی اشیاء۔ تھرڈ جو پوائنٹ ہے کہ آپ برائے مہربانی اپنے قیمتی زیورات اور اپنی نقدی بلا ضرورت گھر میں نہ رکھیں، ان کو بینکوں میں رکھیں۔ اب جمع پونجی ساری ہم نے گھر میں رکھی ہوئی ہے اور گھر کا ہم نے تالا لگایا ہوا ہے اور ہم خوشی غمی میں گئے ہوئے ہیں، تو وہ جو بندہ آتا ہے اس کے لیے تو اپرچونٹی بہت زیادہ ہے۔ وہ آتا ہے، آگے سے رجسٹرز بھی نہیں ہوتی، دیوار پھلانگتا ہے، گھر میں آتا ہے، تالا توڑتا ہے، ساری آپ کی جمع پونجی لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے کہ بلا ضرورت زیورات اور نقدی زیادہ گھر میں نہ رکھیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔
اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط قسم کا بدگماش اور بدماش قسم کا بندہ اگر بری نیت کر کے کوئی ایسی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کی کوشش برابر نہیں ہوتی. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو گھر کے جو ملازمین ہیں, جو چوکی دار ہم رکھتے ہیں, کوئی ملازم رکھتے ہیں, کوئی گھر کی ملازمہ رکھتے ہیں, کوئی ہم دودھ والا مالی والا رکھتے ہیں, اس کو رکھنے سے پہلے ہم جو ہے پولیس آرگنائزیشن میں اس کا اندراج کروائیں. کرایہ دار کو رکھتے ہیں, اس کا باقاعدہ تھانے میں جا کے اندراج کروائیں. اس کا ہم جا کے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے ذریعے چیک کریں کہ یہ پولیس کا کے ریکارڈ میں کہیں یہ کرمنل تو نہیں ہے, اور اس کا سارا اس کے ویئر اباؤٹس اسرٹین کرنے کے بعد, اس کے آگے پیچھے معلوم کرنے کے بعد, اس کے گھر کا ٹھکانہ معلوم کرنے کے بعد, اس کا پولیس میں اندراج کرانے کے بعد, یہ یقین دانی کے بعد کہ میں یہ بندہ جس کو ملازم رکھ رہا ہوں یہ بالکل صحیح بندہ ہے, اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ اس پر رکھیں. پھر اور ہمارے دیگر بہت زیادہ اہم جو کیسز ہیں وہ بھی ہمارے سوشل جو گیدرنگ ہیں ان سے والے سے ہیں. آپ نے دیکھا ایک بندے کی شادی بیاہ ہو رہی ہے, اس میں پٹاخے چلائے جا رہے ہیں, اس میں آتش بازی کی جا رہی ہے, اس میں ایریل فائرنگ کی جا رہی ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس ایریل فائرنگ کے نتیجے میں آپ ہی کا کوئی نہ کوئی بھائی, کوئی نہ کوئی ساتھی, کوئی نہ کوئی محلے دار وہاں کا رہنے والا وہ اس کا نشانہ بن جاتا ہے, زخمی یا ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا فعل ہے جس کی معاشرہ بھی اجازت نہیں دیتا, جس کی مذہب بھی اجازت نہیں دیتا, جس کی قاعدہ کلیہ قانون بھی اجازت نہیں دیتا. تو اس میں بھی آپ بالکل جا کے اپنے لیول پہ کمیونٹی کے سارے افراد کو بتائیں کہ یہ جرم ہے, پولیس چھوڑے گی نہیں, دولہا کو بھی گرفتار کرے گی, دولہے کے والد کو بھی گرفتار کرے گی. تو بعد میں اس پر وہ کرنے کے بجائے کہ پولیس نے دیکھیں کسی کی شادی ہے تو پولیس نے جا کے پکڑ لیا, پولیس کا کام ہے وہ انفورسمنٹ کو, رٹ کو قائم کرنا. تو اس میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے آفیسرز کرتے ہیں تو اس سے زیادہ بلیم اس بندے کو دینا چاہیے جس نے وہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اب میں غلط بات تو نہیں کر رہا, ہاں. تو اس کے حوالے سے جو ہے پتنگ بازی نہیں ہونی چاہیے, ڈور سے گلا کٹ جاتا ہے, یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے. ون ویلنگ جو کرتا ہے بندہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے, وہ معاشرے کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے. اس کے علاوہ دیگر آپ دیکھیں ٹریفک آج کل جس طرح دھندہ ہے تو اس میں ہمیں غیر ضروری سفر نہیں کرنا چاہیے, فوگ لائٹ کا استعمال کرنا چاہیے, اپنی رفتار جو ہے وہ بہت آہستہ رکھنی چاہیے. بدقسمتی اس ملک میں یہ ہے کہ ٹریفک کے قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ جو اموات ہوتی ہیں وہ حادثات کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور سب سے زیادہ جو زخمی ہوتے ہیں وہ بھی حادثات میں ہوتے ہیں. تو اس میں اگر ہم کچھ احتیاطی تدابیر لے لیں, گاڑی کی رفتار کو سموگ لائٹس کے حوالے سے اپنے پورے گاڑی کا دیکھیں گے, اس کا ساری چیزیں پوری ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اگر ہم اپنی وہ کریں احتیاطی تدابیر تو کوئی ایسا جو ہے وہ ہمارے ساتھ حادثہ پیش آ سکتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ نے اور ہم نے مل کر کروانی ہے, اور خاص طور پر کیمروں کا جو نظام ہے یہ بالکل لگا ہونا چاہیے. ابھی آپ کے 1-2 وارداتیں ہوئی ہیں تو میں نے SHO صاحب کے ساتھ موقع بھی وزٹ کیا, میں آیا بھی ہوں, میں نے ان کے ساتھ فون بھی رابطہ کیا. انہوں نے جب یہ کہتے ہیں نا سر پورے پنڈ دے وچ یا پورے علاقے دے وچ سر کوئی کیمرہ نہیں لگا, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک آپ کا 70 یا 80 ہزار روپیہ کا موبائل تو ہر بندے نے رکھا ہوا ہے, لیکن اتنے پیسے خرچ کر کے کوئی اپنا پورے کا پورا کارخانہ یا پورے کا پورا گھر محفوظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ٹیکنالوجی آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اڈیپٹ کریں تاکہ اس سے ہمارے لیے آسانی ہو. تو یہ ساری گزارشات ہیں, یہ سارے کمیونٹی کے کرنے کے کام ہیں. پولیس ہر پوائنٹ پر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی, ہر پوائنٹ پر آپ کے ساتھ ہوگی, اچھے کاموں میں آپ کی حوصلہ افزائی کرے گی. جہاں پہ کوئی سوسائٹی کا کوئی ممبر برا کام کر رہا ہے, پولیس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں ہم کوشش کرتے ہیں انفورسمنٹ کرتے ہیں. جب انفورسمنٹ کرتے ہیں تو اس متعلقہ بندے کو تکلیف ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ کوئی آپ کے اس ایریا کے حوالے سے منشیات پر بہت کریک ڈاؤن چل رہا ہے. دن رات ہمارے SHOs جو ہیں وہ ہمارے آفیسرز کی طرف سے ان کو ہدایات ہیں, کہیں پہ کوئی کمپلین آتی ہے فوراً ریڈ کریں, جو بندہ بھی اس میں انوالو ہے اس کو پکڑیں, منشیات بھی پکڑیں اور اس کو پابند اصلاح حاصل کریں. اسی طرح ایریل فائرنگ کے حوالے سے, اسی طرح ناجائز اسلحہ کے حوالے سے, اسی طرح باقی جو دیگر انفورسمنٹ کے حوالے سے, کرائم کے حوالے سے, جرم اور مجرموں کے حوالے سے ان کو پوری ہم نے SOP دی ہوئی ہیں, اور یہ سختی سے اس پر عمل پیرا بھی ہو رہے ہیں. جہاں کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی ہے وہ آپ ان کو بتائیں گے یا اس مجمع میں بھی آپ بتا سکتے ہیں, تو وہ ہم ان سارے پوائنٹس پر انشاءاللہ العزیز ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کریں گے, اور ایک قصور پولیس کو, قصور کے معاشرے کو ہم ایک ایگزامپلری معاشرہ بنائیں گے, اور قصور پولیس کو ایک ماڈل پولیس بنائیں گے انشاءاللہ.